والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے دشمن کی پہچان کر لے، اور بے وقوف وہ انسان ہے جسے معلوم ہی نہ ہو کہ میرا دشمن کون ہے۔ ہم سب کے دو دشمن ہیں، ایک کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں، وہ ہے شیطان۔ دوسرا دشمن ہمارا نفس، جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، حالانکہ جو ہمارا نفس ہے وہ شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ تو یہ دو دشمن ہیں۔ اچھا، ان کی دشمنی کیا ہے؟ یہ دراصل ہماری جنت کے دشمن ہیں۔ اللہ نے ہمارا گھر بنایا نا جنت میں، یہ اس گھر کے دشمن ہیں۔ ان دونوں دشمنوں کی سرتوڑ کوشش ہے کہ ہم اپنے جنت والے گھر میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس گھر سے ہمیں محروم رکھنے کے لیے یہ دونوں دشمن ہمارا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا دین تباہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایمان خراب ہو گیا، جب دین برباد ہو گیا ہمارا، تو پھر ہم جنت کے گھر سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ان کی ساری کوشش، دونوں دشمنوں کی، اور ساری توجہ ہمارے دین پر ہے۔ دنیا پر توجہ نہیں ہے ان کی، دین پر توجہ ہے۔ اچھا، یہ جو دونوں دشمن ہیں نا، ان دونوں کی کوششوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کام، ہمارے ساتھ کیا سلوک رکھتا ہے، ہمارا دین برباد کرنے کے لیے اس کی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے شیطان کی کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان کی سر توڑ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ شیطان ہمیں نیکی سے روکتا ہے۔ حدیث ہے نا، جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے نا، تو شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، کان میں پیشاب کرتا ہے، حدیث ہے، اور پھر ہمیں تھپکیاں دیتا ہے، ہمیں لوریاں دیتا ہے، اور کہتا ہے علیک لیل طویل، سوئے رہو، ابھی تک لمبی رات باقی ہے، سوئے رہو۔ مقصد کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے غافل ہو جائیں، نماز سے محروم ہو جائیں۔ شیطان کی دشمنی زیادہ تر اس کی توجہ کہ ہم نیکی نہ کریں، نیک کام نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، صدقہ خیرات نہ کریں، نیکی سے روکتا ہے۔ یہ اس کی دشمنی ہے۔ اور جو نفس ہے، اس کا کیا مشن ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نفس کیا کہتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا جو نفس ہے وہ تمہیں گناہ کا حکم دیتا ہے، گندے کام کرواتا ہے۔ یہ دو دشمن ہیں، دونوں کی دشمنی کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان فرمائی، فرمایا ان کی دشمنی سے بچنے کی تم بھی کوشش کرو، جیسے یہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں تم بھی ان کو دشمن بنا کر رکھو۔ فرمایا کہ جو نفس ہے یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی معصیت کی طرف،
ان النفس لامارۃ بالسوء، جب بھی دل میں برا خیال آئے سمجھو ہمارا نفس ہمیں گناہ کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ دونوں دشمنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے اس میں یہ لفظ کہتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ کی پناہ نفس کی شرارتوں سے، نفس کے حملوں سے، نفس کے فتنوں سے۔ ہر خطبے میں آپ نے پناہ مانگی ہے۔ اور ایک صحابی کو وظیفہ بھی بتایا، اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی، نفس کے شر سے، نفس کی شرارتوں سے۔ یہ بہت شریر ہے، گناہ کرواتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے اور گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے تو پھر جنت کا گھر کیسے ملے گا؟ اور شیطان کی دشمنی سے بھی ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آگے من شر الوسواس الخناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا؟ بار بار پڑھو۔ نماز میں اگر آدمی کی توجہ خراب ہو، یہ شیطان توجہ خراب کرتا ہے نا، نماز میں اپنا حصہ ڈالتا ہے کہ ہمیں 100% نمبر نہ ملے، 100/100 نمبر نہ ملے۔ فرمایا کہ نماز میں جب خیال آئے دنیاوی تو فوراً کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز میں سجدے میں پڑھو، رکوع میں پڑھو، تشہد میں پڑھو، ان کی دشمنی کے بارے میں خبردار رہو۔ آج میں نے اصل میں بتانا تھا آپ کو کہ نفس امارہ کی خوراک کیا ہے۔ دشمن جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ عقل مند یہ کہ ہمارا دشمن کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے، کہ جب حملہ کرے تو ہم اس پر غالب آ جائیں، وہ کمزور ہو جائے، وہ شکست کھا جائے۔ دشمن کو کمزور رکھنے کی کوشش کرے۔ نفس امارہ کو کمزور رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بھوک۔ بھوک۔ جو آدمی جتنا زیادہ کھاتا پیتا ہے اس کا نفس امارہ اسی قدر مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنا اچھا، جتنا لذیذ، مرغن زیادہ جو ہم کھائیں گے ہمارا دشمن جو ہے نفس امارہ اسی قدر طاقتور ہوگا، اور دشمن جتنا زیادہ طاقتور ہوگا اسی قدر اس کے حملے بھی سخت ہوں گے، اور اسی قدر ہم اس کے سامنے گر جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ نفس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بہترین ٹریننگ ہے، طریقہ بتایا گیا کہ تم نے اگر اپنے نفس امارہ پر کنٹرول کرنا ہے، اس دشمن کو اگر کمزور کرنا ہے تو پھر بھوک، پیاس، کم سونا، یہ 3 کام تم کرو زیادہ سے زیادہ، پھر دیکھنا تمہیں کیا کچھ ملتا۔ صحابہ کرام اندازہ کیجئے وہ نیکی کرنے میں کتنے تیز تھے، گناہ سے کس قدر دور جاتے تھے۔ دراصل انہوں نے نہ کبھی خوب سیر ہو کر کھایا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا گیا امی عائشہ سے کہ پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو فرماتی ہے پانی اور کھجور پر، اللہ، پانی اور کھجور پر۔ فرماتی ہے کہ ہمیں جو کا آٹا ملتا تھا، جو کا، اور اس وقت یہ جو تھی نا چھالنی، یہ چھالنیاں نہیں ہوتی تھی، اور جو تھے وہ پیسے جاتے تھے، کیسے؟ کوٹ کر، ہے، اور اسی طرح ہم روٹی پکا لیتے تھے۔
پھونک مارتے تھے، اوپر سے چھلکا جو تھا جو اڑ جاتا، روٹی پکا لیتے. یعنی کہ ان کا کھانا نہ تو زیادہ ہوتا تھا نہ زیادہ لذیذ ہوتا تھا. تو پھر اسی لیے تو پھر الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی تھی. ان کے دونوں دشمن کمزور تھے. تو یہ روزہ ہمیں نفس کی مخالفت کا طریقہ بتا رہا ہے. اس دشمن سے بچنے کے لیے کم کھاؤ، کم پیو، کم سونا شروع کرو، کم. یہ تینوں چیزیں جس قدر زیادہ ہوں گی ہمارا نفس ہمارا اسی قدر طاقتور ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.